امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ دوستو، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے جو جنت سے چلی ہے اور جنت میں جانے تک باقی رہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح جو ہوا حوا علیہ السلام سے جنت میں ہوا، تو جنت سے یہ سنت چلی ہے اور جنت میں بھی باقی رہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں، ایک ایمان والے جنت میں، ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، اور نکاح یہ بھی حوروں سے ہوتا رہے گا جنت کے اندر۔ تو نکاح عبادت ہے، اور نکاح 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ جتنے بھی نبی آئے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نکاح نہیں کیے تھے، آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اتریں گے، ان کا نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اور مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے۔ تو گویا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ 4 چیزیں سارے انبیاء کی سنت ہے: نکاح، خوشبو، حیا اور مسواک۔ یہ 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں، اور بعضوں نے اور بھی سنتیں گنوائی ہیں جس کو 10 تک شمار کیا گیا ہے۔ 5ویں سنت دعوت اللہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تمام انبیاء کی مہا سنت ہے، بڑی سنت ہے۔ 6 چہرے کا رکھنا، داڑھی کا رکھنا۔ 7ویں ختنہ۔ 8ویں پاک صاف رہنا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ 9ویں سنجیدگی اور وقار، اور غالباً ایک وضو بھی ہے جو سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اس لیے اس کو عبادت کے جیسے کرنا چاہیے، چنانچہ اس کا طریقہ بھی ہم کو بتایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے جو مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو، زندگی گزارنے کے راستے کو مکمل کر دیا، اور ہم نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ ہم نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ تو کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں نہیں چھوڑی ہے جس کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ تو نکاح کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، چنانچہ آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاحوں کا انعقاد مساجد میں کرو۔ جیسے الحمدللہ دونوں خاندان کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ بجائے شادی ہال میں یا کسی پنڈال میں جہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف شریعت ہے، فوٹوگرافی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، عریانیت ہے، بے پردگی ہے، بد نظری ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہے، ان سب سے بچ جاتا ہے کہ جب مسجد میں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں سب جگہوں سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ نکاحوں کا انعقاد مساجد میں کرو۔ تو الحمدللہ مسجد میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کسی نماز کے متصلاً بعد ہو تو اور اچھا ہے، نور علی نور، جیسے عصر کی نماز کے بعد ہو رہا ہے۔ 11 بجے کا ٹائم ایسا رہتا ہے کہ 12 بھی بج جاتا ہے، اور لوگوں کے اوقات آج کل بہت مشغول ہیں، لوگوں کے پروگرام بنے ہوتے ہیں 12 بجے، اور نکاح کا ٹائم 11 کا دیا گیا اور نکاح 12 بجے ہوا، تو بہت سے بیچارے چلے جاتے ہیں آ کر۔ ایسا بھی ہوتا ہے، شریک نہیں ہو پاتے کیونکہ آگے ان کا نظام بنا ہوا ہے، کہیں وقت دیا ہوا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی مشغولی ہے، تو وقت پر ہو جاتا ہے۔ اب جیسے تھوڑی سی بات ہوگی اور فوراً نکاح ہو جائے گا، تو بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک فائدہ ہوگا۔ تو نکاحوں کا انعقاد مساجد میں کرو، اور نماز کے متصلاً بعد ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ جن نکاحوں میں کم سے کم خرچ ہوگا،
اور لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہوگی، وہ نکاح زیادہ خیر و برکت والا ہے۔ تو الحمدللہ مسجد میں آئے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں، پنکھا ہے، قالین بچھا ہوا ہے، وضو خانہ استنجا خانے میں سب صاف صفائی ہے۔ شادی خانے میں تو بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے استنجے کے لیے، کتنی گندگی ہوتی ہے، کتنا تھوکا تھوکی پھوکا پھوکی کلر ہے نا وہاں رہتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں کتنی راحت سے بیٹھیں، نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، سب سے زیادہ سکون کی جگہ ہے، اور ہر طرح کی آرام آشائش سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم مسجدوں میں نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سادگی کے ساتھ جیسے ہو رہا ہے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اسی طرح آتا ہے کہ نکاح جو ہے اس میں چند ضروری چیزیں ہیں، اس کو ضرور کرنا چاہیے، جیسے ایجاب و قبول ہے جو ابھی قاضی صاحب خطبے کے بعد کرائیں گے، اور مہر ہے جو شوہر کے اوپر ہے، بیوی کا حق اس کو بھی دینا چاہیے۔ پہلے تو ادھار چلتا تھا، اب ماشاءاللہ نقد ہو گیا، مہر معجل انہیں نقد، یہ تو معجل چلتا تھا بغیر عین والا، اور بعض تو دیتے ہی نہیں تھے۔ بہت سے ایسے واقعات لوگوں نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا نوشے کا، تو کڑیا کو کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دے، تو وہ بھی روتے ہوئے آتی ہے، کہتی میں نے اپنی مہر معاف کی، زندہ تھا تو دیا نہیں، مرنے کے بعد کیا دے گا بیچارہ۔ ایسا تھا، یعنی سب خرچہ دیتے تھے، پنڈال کا، باراتی کا، سہرا پڑھنے والوں کا، سہرے کا، اور یہاں پیسہ ادھار رہتا تھا، جو نقد دینا چاہیے ادھار، لیکن الحمدللہ اب نقد کا رواج ہو رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا کم دینے کی بات جو چل رہی ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے، ہے نا۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں زیادہ کرتے ہیں۔ مہر تو جیسا کہ مہر فاطمی آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائے گی، اب اتنی نہیں دے سکتے تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن اتنی کم بھی نہ ہو، ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مہر بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح ولیمہ سنت ہے، ولیمہ بھی ہونا چاہیے، چاہے تھوڑے سے لوگ کیوں نہ ہے، یعنی آتا ہے کہ چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور عربوں میں بکری کے بچے کا ولیمہ ایسا ہے جیسے جو دیہاتی لوگ مرغیاں پالتے ہیں، تو ایک مرغی ذبح کر دے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 10 مرغیاں چل رہی ہے، ایک مرغی، تو ایک بکری اگر ذبح کر دے تو بدو اور دیہاتی کے لیے کوئی گرہ نہیں ہے، غریب سے غریب بھی کئی بکریاں ذبح کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ ایک بکری، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمے کا کھانا اچھا کھانا ہے، لیکن وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو پوچھا جائے، اس لیے غربا کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا جائے، جتنی طاقت ہو اتنا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایک نکاح میں جب کسی عورت کا رشتہ یا اس کا وہ مل جائے، جوڑ کا خاوند، تو پھر تاخیر نہ کی جائے۔ دوسری نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اس میں بھی تاخیر نہ ہو۔ تیسری جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں بھی تاخیر نہ ہو۔ اور ایک چیز اور ملتی ہے، غالباً علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ حدیث ہے، علماء جانتے ہیں کیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ ہو۔ انتظام اگر ہو جائے، کسی کو کچھ دینا ہے تو پھر تاخیر نہ کی جائے، بجائے اس کے کہ اس رقم کو کہیں اور لگائے تو اس قرض کی ادائیگی میں لگا دے، کیونکہ رات کا غم دن کا فکر ہے۔ تو قرض سے اللہ کے نبی کے ہاں تو یہ معمول تھا کہ جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے اس پر کوئی قرض ہے، معلوم ہوتا تھا قرض ہے تو آپ فرماتے تھے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور صاحب پڑھا لے، یہ تھا۔ پھر کوئی ذمہ داری لیتا تھا کہ اللہ کے نبی نہیں آپ پڑھائیں، ہم اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ اور جیسے ضرورتیں ہیں ایسی اس کو بھی ایک ضرورت سمجھ کے عافیت کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، نکاح ہے، سواری ہے، یہ 5 انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے، بنیادی ضرورت۔ اب اس میں نیت کا بھی مذاکرہ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورتیں تم کو پسند ہو، 1 سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، ایک ہی سے نکاح کرو، انصاف کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے نکاح کیا جائے، کرنے والے اس نیت سے کریں کہ بھئی اللہ کا امر ہے
اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے. بندے کی بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے. دوسرے سارے انبیاء کی اور خصوصاً ہمارے نبی کی سنت ہے، تو ہم سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ نکاح کر رہے ہیں، میرے نبی کا طریقہ ہے. اور تیسرے اولاد صالح کے وجود کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے گا تو دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنے گا، تو نیک اولاد کے حصول کے لیے اور اسی طرح تقوی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آیا ہے کہ جوانوں سے کہا گیا کہ نکاح کرو اگر استطاعت ہو، اور استطاعت نہیں ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، کچھ مسئلہ ہے خرچ کا، رہائش کا، یا رشتہ نہیں لگا ہے، تو روزہ رکھو تاکہ اس خواہش پر قابو پا سکو. اور اس کا مقصد بھی ہے کہ تقوی آ جائے اور اس ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کریں، معاشرہ گندگیوں سے پاک رہے. اور وراثت کی تقسیم بھی رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، تو تقوی بھی اس کے ذریعے سے آنا چاہیے. تو یہ نکاح کے مقاصد میں ہے، تقوی آئے تو یہ نیتیں ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، نیک اولاد کے حصول کے لیے، نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، تقوی کے لیے. اور ایمان بھی کامل ہوتا ہے نکاح کے ذریعے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی کامل ہے. 5 چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ایمان کامل ہو جاتا ہے، عقل بڑھ جاتی ہے. ابھی تک شمار بچوں میں ہوتا ہے، اب دیکھیے نکاح ہونے کے بعد مبارکباد دیں گے، مصافحہ ہوگا، دودھ پلائیں گے، اور اب کوئی مشورہ ہوگا تو ان کو بھی بلائیں گے، آپ بھی بیٹھو مشورے میں. ابھی تک بچے تو بیٹھ ادھر کنارے جا، تو بچہ ہے ایسے بول کے. تو عزت بڑھ جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، عقل بڑھ جاتی ہے، جسمانی قوت بڑھ جاتی ہے، روزی بڑھ جاتی ہے. وہ جو آئی ہے اپنی روزی لے کے آئے گی. ایک صاحب کے 4 بیویاں تھیں، بولے 4 کی کیسے ہمت کی ہے؟ بولے اس میں کیا سوچنے کا، پہلے ان کی روزیاں ان کے ماں باپ کے یہاں اترتی تھی، اب ان کی روزیاں میرے یہاں اترتی ہے، میرے نکاح میں آ گئی تھی، تو مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں کرنا. وہ اپنی روزی اگر اس پر ڈیپینڈ رہے تو افریقہ کے اندر آج بھی یہ جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہیں 4 بیویاں، 3 بیویاں. ہندوستان میں وہ بولتے ہیں ایک، بولے ہندوستانی مسکین بولے ایک ہی ہے، تو 2 3 4 رہتی ہے. حالانکہ غریب ہوتے ہیں، 22 بچے 16 بچے ایسے. ابھی ہم لوگ گئے تو بولے 24 بچے. کتنی بیوی؟ بولے 4 ہے، 3 ہے ایسے. تو روزی اللہ دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم جو ہے ان نیتوں کے ساتھ کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں اولاد نافرمان ہے، تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اگر ہماری نماز قضا ہوتی ہے صبح کی اور پھر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر اس پر بھی جائے گا نافرمانی کا، اس لیے نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ سارے مذاکرے اسی لیے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کی روشنی میں نکاحوں کا انعقاد کریں، سادگی کے ساتھ، مساجد میں کم خرچ ہو، لوگوں کو تکلیفیں کم ہوں، یہ ساری باتیں. تو اسی طرح سب لوگ کریں گے نا انشاءاللہ، سب تیار ہیں، جو ہوگی تیار ہے. ارے اپنے بیٹوں کا، پوتوں کا، نوازوں کا ہے نا. ٹھیک ہے، آئیے اسی صاحب. نہیں ایسے نہیں.